اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ناچیر نو ہر شر تو محفوظ فرماؤ، ہر عذاب تو اپنی رحمت دی پناہ بخش۔ کہ میں جدوں اس زمانے دا مطالعہ کرنا نا روز مرہ ایک نواں ورک پرتیندا ہے تے پھر یہ ہوئی ذہن وچ گل ہوندی ہے کہ اس قوم نال جدو خطاب کرو تے کفر تے گستاخی دے خلاف کرو، کیونکہ کفر اور گستاخی ہی عام ہے، یہ نکلے گی تے آخرت دی فکر بھی آ جانی ہے، قبر دی بھی آ جانی ہے، ہر شے دی فکر آ جانی ہے۔ جب تک دلاں وچوں کفر تے گستاخی نہیں نکلدی نا انہاں چیر دوسرے واز جڑے نے وہ کم نہیں دیندے۔ اس وقت دو چیزاں عام نے مولویاں پیراں وچ حاکماں وچ عوام وچ، کفر تے گستاخی، اللہ رسول دی گستاخی، او دے نبیاں پیغمبراں دی گستاخی، قرآن دی گستاخی، وڈیاں دی گستاخی، دین دی گستاخی، یہ عام اس وقت 10-10 ہزار تے آون والے مقررین وہ خود کفر بکدن، انہوں نے پتہ نہیں، یعنی علمی آئے ہوئے اور اگوں قوم بیچاری فارغ ہے، انہوں نے کوئی پتہ کو نہیں ہے کفر پہ بکدا ہے یا ایمان پہ آندا ہے، کی پہ بولنا ہے۔ یہ عمل تے فضیلتاں تے شاناں سب بعد وچ نے۔ میں نے کسی اگلے دن آخیا شان بیان کر عشق بیان کر، میں کہ سجنا برتن چ گند پیا ہوئے نا دودھ پاون تو پہلو انہوں صاف کرنا پہنتا ہے، نہیں تو جیڑی شاہ پاواں گے وہ بھی پلیت ہو جائے۔ پہلے کفر دے دل چ صاف کر لئیے، جدوں وہ نکل گیا تو دین دی عظمت آ گئی، پھر عشق سناون دی لوڑ نہیں، ہر امتی رسول دا سراپا عشق بن جائے گا، پھر سناون دی لوڑ کو نہیں۔ پہلا ایسا بھانڈا صاف کر لئیے۔ ایک ہے شوکت سیالوی خانوال دا، اس تو سے تقریر کیتی اس حضور سرکار دی بیٹی نو، سیدہ خاتون پاک نو تے حضور دیاں صحابڑا نو آکھیا، وہ ساریاں نرساں سن، نرساں۔ وہ میرے ربا قسم خدا دی کر کے آنا، میں تو جھوڑی چوک کے آنا، ربا چھیتی نال میں چ غرق کر، میں سمجھاں گا تو میرے سارے احسان میرے تے کر چھڈے نہیں، اس جہان وچ جیندے رہن نالوں موت چنگی۔ ہن سید الانبیاء دی بیٹی نو نرس پیا کھیندا، ایمان نال دسو حضور دی شہزادی نو، حضور دیاں بیٹیاں نو مس آکھ سکدا کوئی ہے؟ لیڈی آکھ سکدے ہو؟ کیوں؟ جو لیڈیاں پہلو کافرہ عورتاں نے جنہاں دے 100 یار نے، بعد جیڑی کپڑیوں باہر ہوئے کمینی انہوں لیڈی آکھیا جاندہ ہے۔ مس یہودنا تے بولیا جاندہ ہے، ننگیاں عورتاں تے بولیا جاندہ ہے، کوئی شریف عورت نو مس نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر نرس ہن دائی جیڑی ہے، دائی وہ بال جماون دا کام نہیں کرتی، کیا دائی نو آکھو گے نرس؟ دائی نو دائی آکھنا ہے، کیوں؟ جو نرس خاص ایک شکل صورت خاص ایک حالت والی نو نرس آتے نے، جیڑی ادھا چاٹا کڈیا ہو سی، مر سرخی باؤڈر لگا ہو سی، بڈولے کڈے ہو سن، چھاتی ادھی ننگی ہو سی، ڈاکٹر گپا مار سی، کوڑی عمر دی ہو سی، کھانگڑ نو رکھتے کو نہیں۔ حالانکہ جیڑی عورت بڑھڑی ہوئے انہوں واہ تجربہ ہوتا ہے، تسا جدو دوائی لین جاندے جے اس لیے حکیم لبدے جے پرانی عمر والا، بساں میں جڑے دوائی ویچن آندے نے وہ آندے نے ساڈا 100 سال دا بابا ہے جس نے دوائی بنائی۔ وہ دا مقصد کی ہوتا ہے؟ جنی عمر زیادہ ہوئے تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو چھوٹا بال چھوٹی عمر والا 25-30 والا بیٹھا ہوئے تسی دوائی نہیں لیندے، تسی آندے جا رہا ہے بال جے سور جائے نو کی پتہ ہو سی۔ لیکن الٹی گل ویکھو کہ نرس وہ بنتی ہے جیڑی کوڑی عمر والی ہوے، کسے کھانگل نو نرس نہیں بناؤندے، کیوں نہیں بناؤندے؟
تجربہ تو اندر زیادہ ہے، لیکن کیوں نہیں بنا کہ جیڑا کام انہاں لینا ہے وہ کھانگڑ نے دینا نہیں. سمجھ آ رہی نا میری گل؟ میں سڑیا پیا تو سڑے لفظ بولنا، اور اللہ تعالی دے فضل نال میری تقریر سننے والا جڑا ہے نا وہ مردہ دل نہ اٹھ سی. ہاں تقریر سن کے اٹھے گا دل ضمیر جاگیا ہوگا. ہاں ایک گل منافق نہ ہوئے، کافر نہ ہوئے، بے ایمان نہ ہوئے، مومن ہوئے، قطرہ ایک ہوئے نا قطرہ ایویں تے تقریر تو بعد جے بھانبڑ نہ بنیا ہوئے تے موڑا. میں وہ مردے والے خطاب نہیں کرتا، اللہ تعالی دے فضل نال توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں قسم خدا دی کر کے آنا کھوتی کتی دا لفظ چھوٹا ہے، یہ میس تے لیڈیاں تے نرساں دے لفظ اچے نو گندگی تے پلیتی دے اندر. تے اج سید الانبیاء دی بیٹی واسطے اے لفظ پہ بولیندے نا، نرس 100 نال روزانہ گپاں مارے تے اٹھ کھلوے، نال بہ کے اٹھ کھلوے روزانہ. ہاں جی تے کدی مریضاں دے وارثاں نال تے کدی ڈاکٹراں نال. سید الانبیاء دی بیٹی پاک دے بارے بزرگ فرماندے نے کہ انہاں دی جان فرشتے قبض نہیں کیتی، رب نے آپ قبض فرمائی ہے. سمجھ لگی نے کوئی نہ؟ ہوں ایڈے ایڈے جو کفر بلیچن تے بولن والے آخر اصا مفتیاں ہیں، اساں 10-10 ہزار لینے ہیں، تو اس قوم نو مڑ میں ہوں کہڑیاں تقریراں ادھر ادھر سناواں؟ میں تو مڑ کفر تو ہی بچاون دیاں سناواں گا. اس واسطے میرا موضوع کافروں کی اطاعت کافر بنا دیتی ہے. اس موضوع نو بیان کرنا ہے قرآن دے حوالے نال. توجہ نال بولو سبحان اللہ. کافروں کی اطاعت کی مطلب؟ مسلمانوں کافر مشورہ دین، مسلمان چل پین تے کافر بن جان گے، مسلمان نہیں رہن لگے. آ مطلب اسی گل نو قرآن چ بیان کرنا ہے. سورت سنو، آیت سنو، جے ایمان رکھ دے جے قطرہ ضمیر رکھ دے جے خود جا کے ترجمے والا قرآن چ کھولیا جے. جے میں ڈنڈی ماری ہوئے تو میں جرمدار سمجھا جے، اور جدو ملو سامنے اٹھ کے کھلو جایا جے، میرا لحاظ نہ کریا جے. تے جے اے ہوئی کچھ قرآن ہوئے تو میں دعا چا دیا جے اور اپنی حالت اندر دی تھوڑی تبدیل کر لیا جے. اینی موٹی جی گل پہ کرنا. کنا تے واگاں جتھے مرضی جا کے میری گل پیش کرو، کوئی مائی دلال تروڑ جاوے میری زبان وڈ لو. میں تے ہن تواڈے سامنے بننی بیٹھا نا، میں شوکے دی گل بن لئیے، نجم دی گل بن لئیے، کفر ثابت کیتا ہے اور ہے فتوا ہے وہ میرے سامنے ہوں میں ثابت کر کے دے سکنا. لیکن میں گل کر جاواں کوئی بہن چھوڑے زبان وڈ لوں. یہ چشتیاں بزرگوں کا فائدہ جڑا میں تیرے سامنے پیش کر کرنا. ہاں اونج بندہ خطا دا پتلا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز فکر دا مرکزی خیال ہمیشہ قرآن حدیث کے مطابق ہو. ارشاد ربانی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر اہل کتاب میں سے کسی فریق، گروہ، ٹولے، ایجنسی کی بات مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد کافر کر دیں گے. یہ کی سنایا ہے؟ سورت دساں آل عمران. آل عمران قرآن حکیم فرقان مجید دی تیسری سورت، آیت نمبر پورا 100. ہوں تو کھول لئی سنا.
اے ایمان والو، اگر اہل کتاب، یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہتے ہیں، اہل کتاب میں سے کسی فریق، کسی بھی ٹولے، کسی بھی گروہ، کسی بھی ایجنسی کی اطاعت کرو گے، بات مانو گے، حکم مانو گے، ان کے مشورے پر چلو گے تو کیا کریں گے؟ یردوکم، رد کر دیں گے تمہیں واپس، بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے تمہیں۔ قرآن سچ بولیا کہ نہیں ہوئے؟ سچی بولو، سچی سچ بولیا؟ اچھا، ہوں گل سمجھا نہیں؟ اتے یہ گل بھی سامنے آ گئی کہ جڑے جڑے کافران دے مشورے تے چلتے جان گے وہ مرتد ہوندے جان گے، ایمان تو فارغ ہوندے جان گے، بھاویں تھوڑے چلن تے بھاویں۔ میں راتی ملتان بیٹھا تھا تے ایک میرا سنگی تو مفتی صاحب مشہور نے تے او مینو کہن لگے یار کوئی ہاتھ ہولا رکھیا کرے تے وچ بہت سارے دنیا بہت ساری وچ آ جاندی تے اس دے میں کہ قبلہ اے دسو جدوں نبی پاک سرکار دا انتقال ہویا ہے، وصال مبارک ہویا ہے، اس تو بعد کثرت نال لوگ مرتد ہو گئے سن، کیوں جی؟ صحابہ مٹھی بھر رہ گئے سن، آس پاس دی دنیا اکثریت نال کافر ہو گئی تھی، زکات دین دا انکار کر بیٹھے، تو انہاں نال کہیں جہاد کیتا سی؟ کوئی مائی دلال یہ نہیں ثابت کر کے دے سکتا کہ صحابہ کرام نے یہ آخیا ہوئے یار بہتے نے ہوں انہوں کی کریے، رہ نہیں دئیے؟ کیا مطلب؟ بہتے کلمے پڑھنے والے پھٹ گئے تو انہوں ہوں کیویں آکھیے کافر؟ نہ، جن سن مستفا کریم دے یاراں جدوں انہاں اگلیاں کفر کیتا ہے انہاں معافی نہیں دتی، انہاں تلوار چک لئیے واپس دین چ انہاں نو لوٹایا تے تاں اپنی تلوار آرام نال رکھی ہے۔ اینی گل تے تساں موٹی سیرت دیاں کتاباں وچ پڑھیا ہو سی۔ میں کہ سجنا قرآن حدیث دے اندر کسے تھان تے نہیں وکھا سکنا کہ رب آکھیا ہوئے جے بہتے کافر ہو جان مسلمان تے موڑ انہاں نو کافر نہ آکھساں تے میں انہاں نو جہنم نہیں سٹاں گا، جے تھوڑے ہون گے تے پھر سٹ لاں گا، یہ کسے تھان تے نہیں آیا۔ اللہ تعالی علی الاطلاق علی العموم سب واسطے اعلان کیتا ہے، رب دی جہنم نہ چھوٹی ہے تے نہ رب سونے نو کسے دا ڈر ہے، جو بہتے ہو جان گے تے میں انہاں نو کی کراں گا؟ نہ، جیڑا رب دے دین دا منکر بندا جاسی بھاویں تھوڑن بھاویں بہتن رب دوزخ بھر دے گا، رب وحدہ لا شریک بخشش دا بوہا بند کر دینا ہے۔ رب سونا جے رحمت کردا ہے تے صرف ایمان والے تے کردا ہے، بھاویں تھوڑے ہون بھاویں زیادہ ہون۔ اللہ بقوم یحبهم ویحبون، اے ایمان والے جڑے تواڈے وچوں مرتد ہو جان گے اللہ تعالی انہاں تو بعد ایسی قوم لے آوے گا جڑی اللہ نال محبت کرے گی، اللہ انہاں دے نال محبت فرماوے گا۔ ایتھے رب سنے یہ نہیں دسیا جے تھوڑے ہو گئے تھوڑے دین تو پھر گئے پھر مرتد ہو جان گے، جے بہتے پھرے تے نہیں ہون گے، نہ بھاویں سا قسم خدا دی کر کے اللہ جن کروڑاں دی تعداد مرتد ہو جان، اللہ وحدہ لا شریک دے کاغذاں چ مرتد لکھی چن گے، کافر ہی لکھی چن گے، بھاویں کثرت نال ہون، بھاویں مولوی ہون، بھاویں پیر ہون، رب وحدہ لا شریک مولا کسے دا لحاظ نہیں جے کردا۔ مولا دی بارگاہ وچ قدر جے تے صرف ایمان دی قدر ہے، نہ جبیاں دی قدر جے قسم خدا دی کر کے نہ مت آکھیں کو جبا پا کے اللہ سونے دے سامنے پیش ہوئے، رب سونا او دے جبے دا لحاظ کر جائے گا۔ مولا دی بارگاہ وچ ایمان دا لحاظ ہے، ساری دنیا دے کتاباں پڑھ جاوے مفتی بن جاوے لیکن لانتی جے ایمان کونی، قسم خدا دی ہمیشہ دا دوزخی بن کے سڑے گا ابو جہل دے نال، ککھ نہیں پڑھیا جے ایمان مصطفیٰ دے دین نو سچ منیا، کفر دا دشمن ہے، کفر دے نیڑے کدی نہیں لگا، بھاویں ککھ نہیں پڑھیا رب سونا کدی نہ کدی جنت دے چڈے گا۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ تو سمجھ آ رہی نے؟ ہوں سمجھا نے؟ میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا۔
قرآن فرمایا ہے نا کہ اگر تم بات مانو گے کافروں کی تو تمہیں کافر کر دیں گے. ہوں میں مثال دینا کہ اگر میں آخا نا کہ یار ایس نہر دے اس لیے نہ جاویں ڈاکو پہ نہیں لٹیا جائے گا، تو میرے آخر نال ضروری نہیں جڑا نہر دے ٹر پوے ضرور لٹیا جاوے. ہو سکتا ہے پر وہ ڈاکو نہ بیٹھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ڈاکو نو پہلو مار چھوڑے تو یہ اتوں خیر نہ لنਘ جاوے. ہو سکتا ہے یہ لنਘ جاوے ڈاکو نو دسے ہی نہ. سہ امکانات ہیں. میری گل ضروری نہیں کہ میں آخا اگر انج کرے گا تو انج ہو جانا، وہ واقعی انج ہو بھی جاوے، یہ نہیں ضروری. لیکن جدو رب فرما دے گا، رب دا رسول فرما دے اگر انج کرو گے تو انج ہو جانا ہے. پھر جن اونج کیتا اونج یہ نہیں ہو سکتا. یہ آتے ہیں عربی دی زبان شرط تو جزا دا تخلف. اللہ دے جزا قرار دیتی ہوئے اللہ تعالیٰ نے تو جزا دا شرط تو تخلف نہیں ہو سکتا. ہوں جدو رب فرمایا کہ کافران دی بالخصوص اہل کتاب میں رب سونے نام لے کے ہاں یہ ملا دے تصا نا جی کسی کا نام نہ لو جی. یہ جڑا دگڑ بگڑ نا رلا یہ رلا ٹوما رکھنے رب چٹا بول دے جی وہ لحاظ نہیں کرتا ان کی ساری مخلوق ہے. سونا رب فرماندا ہے اہل کتاب یہود نصارا کی بات مانو گے اگر تو کیا کر دیں گے. ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گل رب سونے دے بندیاں دے وچوں مسلماناں دے وچوں مومناں دے وچوں کوئی کافراں دے مشورے تے چلے اطاعت کرے منے انہاں دی تے کافر واپس نہ ہوئے. یہ ہو سکتا ہے. جے انج ہو جاوے تو پھر قرآن کوڑا ہے. کیوں نعوذ باللہ من ذالک قرآن تے صاف کا فرماندا ہے. تو قرآن کوڑا ہو سکتا ہے. جے قرآن کوڑا نہیں ہو سکتا تو ان دا مطلب ہے کافران دے حکم تے چلن والے اہل کتاب یہود نصارا دے حکم تے چلن والے او کدی مومن رہ سکدے. میں گل کر رہا نا ہوں بشک ترڑوا لیں کدھر پورے زمانے دے مفتیاں نو کرنا دے واگا سمجھ آ رہی نا. اچھا ہوں سجنا پاک نبی سرور نے فرمایا ہے سناوا حدیث کٹ پایا کی شعب الایمان شعب الایمان امام بہقی دی حدیث دی کتاب ہے جلد نمبر 7 دار الکتب العلمیہ بیروت دی چھپی جتھے ہوں جنگ ہو رہی جتھے بم برس رہے ہیں اتوں دی چھپی کتاب عرب دی باب مباعدت الکفار والمفسدین کافراں تے فسادی لوگاں تو دور رہن دا پورا باب بنیا ہے. یہ تو گلاں تین کسی سناونی نہیں نہ سانو چنگیاں لگدیاں جی نہ چنگیاں لگدیاں لیکن سنا دا کوئی نہیں بےمان بنے پا چنگیاں نہ لگدیاں تے اینی دنیا مینوں سنن کیوں ہوگی. اعلان ہو جاوے چشتی آؤں پیا مکھیاں کو بندے ڈگتے ہیں وجہ کی معلوم ہویا سنن والے ہیں لیکن سچ سناون والا کوئی نہیں. یہ صرف ختمی ملا نے کلاں دا جلسہ ہوئے تو پھر واچھا پھاڑ کے بول دے کول ایتھے لکھیا ہی کول اوتھے لکھیا ہی ختم انج ہی ختم نکلیا پیا ہی. وہ اونتری دا کوئی ختموں بھی باہر آ جا کوئی میرا ختم نہیں. وہ ملا ملوڈیا تیرا کھانا خراب ہوئے کھ نہ روی کوئی بندے دا پتر بن کوئی ختموں باہر آ اتے ایمان نہیں رہے تو ختم نو رو سدکے جا سدکے
میں آنا قسم خدا دی کر کے آنا اج نتیجہ ایویں تو نہیں نکلیا کھڑا. درباراں دے اتنے دو ٹولیاں سب تو بڑا گند پایا, ایک شیعہ نے ایک بریلویاں نے. انہاں سب تو زیادہ درباراں تے گند پایا. اللہ دے ولی درباراں والے تنگ نے نہ وہ آدھے لو تسی سنبھالو اسی گئے ہوں تسا رہو. وہ دیوبندی ٹولا تے درباراں نوں مندا ہی کونی, وہ تے سیدھا آوندا ہی کونی, رولا ہی مکا. تے جڑے آئے کھڑے نے وہ ایک ہی کرتوت کیتی کھڑے نے. کیا انہاں حشر برپا کیتا ہے درباراں سے؟ جو خسرا ایتھے جو موت دا کھو ایتھے ہر دربار دے اوتے. او شہباز کلندر تو شروع ہو جا جتھے جاویں گا ایک ولیاں نو تنگ کر چھڈیا ہے. وہ آندے نے بے ایمان تو دربار سنبھال, میں جاننا کیوں کہ اللہ دے ولی درباراں چوسلے نہیں رہندے جسلے درباراں دے اوتے نبی دی شریعت دی مخالفت ہوے. یہ کتابی مسئلہ ہے, کیونکہ اللہ دا ولی انتہائی غیرت والا ہوندا ہے. رب دا ولی ساڈا ایمان ہے زندہ ہے. وہ زندہ نے کہ نہیں ہے؟ اللہ دا ولی جے زندہ ہوندا ہے سجنا ولی اللہ دے مرد نہیں کردے پردہ پوشی. ولی اللہ دے مرد نہیں کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا کولو یارا ٹر گئے لال خاموشی. یہ ساڈا ایمان ہے. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ تو ہوں ولی اللہ دے بھی زندہ ہون تو سامنے خسرے بھی پہ نچن. اے او میرے ربا کتابی گل ہے. میرے منیر کتاب دے اندر لکھی ہے شیخ عبد العزیز محدث دہلوی دا ایک شاگرد عرض کردا ہے حضور میں فلانے عرس تے جانا ہے. انہاں فرمایا نہ جا, اوتھے میلہ لگدا ہی نہ جا. وہ نہ رکیا. آپ نے فرمایا ایک کاغذ لایا, وہ کاغذ لے گیا. آپ نے ایویں لکیراں پھیر دتیاں. فرمایا کوئی بابا تیرے تو منگے نا انہوں نہ پا چھوڑ. انہیں پھڑیا کاغذ چٹ تے پہنچ گیا. حالے باہر پھردا سی, پہنچیا نہیں شہر دے وچ. میلے والی تھان تے ایک بابا بیٹھا درخت دے ہیٹھ. اس آخیا جڑا تینوں استاد نے کاغذ نہ پایا اراں دے. انہاں اس کاغذ پیش کیتا, اس پڑھ کے مسکرا کے تے دوسرے پاسے پھر لکیراں پھیر دتیاں. اس گل ہے میرے منیر کتاب دے اندر لکھی ہے شیخ عبد العزیز محدث دہلوی دا ایک شاگرد عرض کردا ہے حضور میں فلانے عرس تے جانا ہے. انہاں فرمایا نہ جا, اوتھے میلہ لگدا ہی نہ جا. وہ نہ رکیا. آپ نے فرمایا ایک کاغذ لایا, وہ کاغذ لے گیا. آپ نے ایویں لکیراں پھیر دتیاں. فرمایا کوئی بابا تیرے تو منگے نا انہوں نہ پا چھوڑی. انہیں پھڑیا کاغذ چٹ تے پہنچ گیا. حالے باہر پھردا سی, پہنچیا نہیں شہر دے وچ. میلے والی تھان تے ایک بابا بیٹھا درخت دے ہیٹھ. اس آخیا جڑا تینوں استاد نے کاغذ نہ پایا اراں دے. انہاں اس کاغذ پیش کیتا, اس پڑھ کے مسکرا کے تے دوسرے پاسے پھر لکیراں پھیر دتیاں. اس آخیا واپس استاد نو جا دیں. اس میلہ پھریا ویخ واگ کے جدو واپس گیا نا تو شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نو کاغذ پھڑایا. آپ ویخ کے مسکرا پے. ہوں شگرد پوچھتا ہے لجپالا میں جدو تیرے تو گیا لے کے تے کاغذ اس نہ پایا ہے تو وہ بھی ہس پیا تے تو بھی ہس پیا. یہ دس بھی وہ کون سی
تو تساں دونوں ہسے کیوں جے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس دربار والے وال چٹ لکھی سی کہ دربار والیا تو تیرے دربار تے ایڈے شرع دے خلاف کم ہوندے نے، روک نہیں سکنا ہے؟ ایڈا جو ولی اللہ دا ہے آکھے اس وہ جڑا باہر تینوں ملیا سی نا بابا وہ دربار والا سی تے اس آکھے واپس چٹ تے لکھ چھڈے ہی کہ تیرے کول ایک شاگرد نہیں ڈکیا گیا، میرے کول ایڈی خلقت کیویں ڈکی ہوئی؟ تو دل لایا ہی روکیا یہ نہیں رکیا تو میں کیویں روکاں سارے؟ فرمایا تو اندے کول شاگرد کول پوچھ میں کتھے ملیا تھا، وہ مکالا ملن جو مرضی کرن کو میں دربار تھا، میں پوچھ درباروں باہر نہیں ملیا، دور بیٹھا۔ معلوم ہویا مستفا دی شریعت دی مخالفت ہوئے اللہ دے ولی دی غیرت گوارا نہیں کر دی، وہ چھڈ کے ایمان نال دسوئے کسے عام مسلمان نو جڑا گھر چھڑا دے وہ ظالم ہے، جڑا ولی نو دربار چھڑا دے وہ بخشی برادری جاگ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں بخشیا بابا موت پر کھو لگا اسی دربار تے ایک خسرے دے سٹ کے سارا کچھ جب واپس جاسی جنت لائے میں 500 روپیہ ولی دے دربار دے اتنے کھلو کے خسرے بچے حال جنت لگنی۔ جنت بناون والا بھی آخر ہونا ہے کہ لین دا حق ادا کیتا ہی گئے، تیرے واسطے تیار ہے، آ تے صحیح تیرے واسطے بوئے کھلن دوزخ دے۔ اور کی میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب فرماندا ہے مومناں دے جان تے مال اللہ خرید کیتے نے جنت دے بدلے۔ ور سجنا مومناں دیاں جاناں وی دین تے لگن گیاں، مال وی دین تے لگنا ہے تاں جا کے جنت لبنی ہے۔ جڑا کفر تے لاوے، بے غیرتی تے لاوے، بے شرمی تے لاوے، اینے جہنم لئی ہے۔ اللہ دا ولی دے تے راضی نہیں، نبی راضی نہیں، خدا راضی نہیں، اے سارے اسے تے راضی ہوندے نے۔ اللہ دے ولی اسے تے راضی جے دے تے نبی راضی، نبی اسے تے راضی جے دے تے خدا راضی ہوندا وے۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے صوفی صاحب کی بڑی ہمت ہے کہ نہ اللہ دے ولی دی روح خوش کی تھی۔ ہاں اللہ دا ولی خوش ہوندا ہونا ہے میرے دربار دے اوتے جس دین نال میں ولی بنیا میری ٹھاٹھ بنی ہے، میری شان بنی ہے، اج اس میرے دربار تے اس دین دیاں گلاں پیاں ہوئی۔ توجہ نے جو فرمائی، میں پچھلے بار اتنے طرح خسرے دیا گلیں کیتیاں خسرے کے خلاف، کئی بچ کبھی نے بعد بولے انہیں آخیا یار مولوی کی بولے مولوی، انہیں آخیا یار ممبر سے بہ کے خسرے کی گلیں نہ ہی نہیں لینا چاہیے خسرے کا۔ میں آخیا میں انہوں پوچھنا بھائی مان یہ پوچھ کافر بھڑا ہے، کافر بہتا بھڑا ہے یا خسرا؟ خسرے دا جنازہ ہے جو دین نو منتا ہے، کافر نہیں بنیا، دین نو منتا ہے، آپ نو غلط سمجھتا ہے، مجرم سمجھتا ہے، اپنے عمل نو اپنے فعل نو برا سمجھتا ہے اور حضور دی شریعت نو برحق سمجھتا ہے۔ تو خسرا مسلمان ہے، اوندا جنازہ پڑھنا پینا ہے، وہ مسیتے جا سکتا ہے، لیکن کافر مسلمان نہیں، اوندا جنازہ نہیں پڑھنا، وہ مسیتے نہیں جا سکتا۔ خسرا روضہ رسول تے جا سکتا ہے، خسرا حج کر سکتا ہے، لیکن کافر مدینے دی دھرتی وچ وڑ بھی نہیں سکتا۔ ہے کہ نہیں؟ تو ہوں وڈا برا کون ہے؟ کافر۔ تے فرعون دا نام قرآن چ ہے؟ کی سمجھا سی چشتی کو سوال کا جواب کو نہیں۔ اللہ تعالی دے فضل نال کوئی انگریزی ٹان ٹان اٹھے
ساڈے کول خدمت کرنے پورا سودا، اسا منہ توڑ جواب ایک تو ایک ود تو ود رکھنے ہاں مولا دے فضل کرم دے نال۔ اوے جھلیا قرآن وچ فرعون دا آئے، کیا ممبر تے بیٹھ تے قرآن پڑھیں گے کہ نہیں؟ یا حامان ابن لی سرہا، حامان فرعون دا وزیر کافر ہوندا بھی نہ آئے۔ پر سجنا جے کافراں دا ذکر ممبر تے بیٹھ کے کفر تو بچاون واسطے کرنا پیندا ہے، پھر خسرے دا کسے ایک برے کام کرنے والے دا، یزید دا، پلید دا، کسے بغیرت دا ذکر ممبر تے بیٹھ کے اس واسطے کیتا جاوے تاکہ لوگ او دی برائی تو بچن تے اون دے کماں تو بچ جان تے او بھی بچ جاوے، ہدایت تے آ جاوے، جنت تر جاوے۔ فرض توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ پر گل یہ قبلہ سانو موت یاد کو اصل رولا ہے وے سانو خبر اشر یاد کو نہیں چھوٹی ہونا من لگ گیا آخرت دی فکر دی نامی گل ٹھیک ہے، آخرت بھلی ہے تے ایڈے بے ایمان بنے بیٹھے ہاں جو برائی تھلے ہووے، خسرا ہووے، خسرے والے کام بھی ہون لیکن ممبر تو خسرے والے کام دے خلاف بولیا نہ جاوے، برائی ہووے، برے بھی ہون، کفر ہووے، کافر ہون لیکن انہاں دے خلاف ممبر تو گل نہ ہووے، کیوں؟ تاکہ برائی بند نہ ہو جاوے۔ سن لے یہ منافق دی نشانی آئی کہ جدوں برے تے برائیاں دے خلاف گل ہووے منافق سڑدا ہے، مومن دی نشانی ہے جدوں برائی دے خلاف گل ہووے مومن دا دل ٹردا ہے۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقوں کا کام ہے وہ نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا کہتے ہیں، اور مومنوں کا کیا کام ہے؟ وہ نیکی وال بلاندے نے، برائیاں تو روک دے۔ سمجھ نہیں جی لگی؟ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ساڈا پیر باہو بولے تھوڑا چسکا لواں، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ساڈا پیر باہو بولیا جوں دے کی جانل یارا سار مویاں دی جوں دے کی جانل او یارا سار مویاں دی اے تایو جانے جو مردہ ہو قبران دے وچ یارا ان نہ پانی اوتھے خرچ لونی دئی گھر دا ایک بچھوڑا اے ماں پیو بھائیاں اتے دوجا عذاب قبر دا نصیب اونا دے باہو جڑا وچ حیاتی مردہ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ قسم خدا دی کر کے آنا اللہ دا ولی سراپا غیرت ہوندی
رب فرماندا ہے جڑا میرے ولی نو ستاوے میں اس دے نال جنگ دا اعلان کرنا وا. اے رب کیوں فرماندا ہے؟ کیونکہ ادھروں ولی بھی وہی آکھدا ہے وہ میری ذات نو لکھ وٹے مار میں دعا دے سا مگر میرے رب دے دین دے خلاف جے کرے گا میں حسین آنگو جنگ تے اتر رہوں سا. توجہ نہیں فرمائی اے نہ سمجھی ستی جنس دا ولی ہوتا ہے جڑا آخر میں کسی نے کچھ نہیں آتا وہ شیطان ہے. توجہ نہیں ہو کیتی کوئی گونگی نسل دا ولی نہیں ہوتا. ولی وہی ہوتا ہے جڑا انج غیرت رکھے جو اپنے وٹے گاہ مندے برداشت کرے بلکہ جے موج چاہے تو اس کا رنگ چڑھا دعا دے. ہاں رنگ چڑھا دے. گل سنا میں ایک ولی دی آج ساڈے قبلہ عالم چشتیاں شریف والے آپ سرکار دے غالباً ماسی دے پتر سن. قریبی رشتہ دار نے خواجہ محکم دین سیرانی خنگاہ شریف بہاولپور والے. آپ سیر کرتے رہتے سن. سیر کردیا کردیا ایک جٹ دے خوہ تے اپنے نے توجہ جٹ دے خوہ تے پہنچے. پاڑچھے دے نال منہ بک نال پانی پیون لگے. پاڑچھے دے کول بہ کے بک بھر بھر کے پانی پیون لگے نے. جٹ کوئی پورے دنوں دی بلا سی. انہوں غصہ لگ گئے. انہیں سوٹا چایا بابے اوراں دے سر چ ماریا. خون مبارک اترے. آپ نے نگاہ مبارک اٹھائی. جٹ دے نگاہ فرمائی. جٹ نو کتب بنا کے اڑا چھڈے. آپ دے خادم پوچھتے نے ولج پالا انہیں سوٹا مار کے سر پاڑے تو نگاہ کر کے کتب بنا چھڈیا. آپ فرماندے نے بیلیو انہیں جدوں سوٹا ماریا خون اتریا میں اپنے کپڑے رنگے ویکھے نے. میں کیا انہیں مینوں رنگیا وے میں اینوں رنگ چھڈنا وا. توجہ نال بول سبحان اللہ. سجنا آخر حبیب خدا دی سنت پاک تے ہوئی ہے. سونے دی سنت پاک ہوئی ہے جدو نبی سرکار دی ذات دے اوتے ظلم ستم لوکاں نے کیتے رہے میرے سونے نبی دعا دتی ہے لیکن جدو دین دے خلاف ہویا ہے میرے پاک نبی بد دعا دتی ہے. پھر دعا سرکار نے نہیں دتی. قسم خدا دی کر کے آنا. ہاں جی عام شیر پڑھیندا ہے عام نعت خون شیر پڑھدے نے. عام نعت خون طبقہ شیر پڑھدا ہے. دعاواں دینیاں سب نو میں اسی طرح سنیا میں کہ بکواس نہ کر سب نو نبی سونے دعا نہیں دتی. آندا کیویں مولی صاحب میں کہ ظالم جدوں طائف دے میدان وچ سونے نبی پتھر کھادے نے معاملہ اپنی ذات دا سی. سونے نبی بد دعا نہیں دتی سگوں دعا دتی ہے. فرماندے نے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم نو ہدایت دے اے جان دے لئی. تے جدوں جنگ خندق دی گل آئی جنگ خندق جدوں ہوئی کافراں گھیرا پایا پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق کھودن وچ اپنے صحابہ دے نال مصروف رہے نے. آپ سرکار تو ظہر دی نماز قضا ہو گئی عصر دی قضا ہو گئی مغرب دی قضا ہو گئی. جدوں ہن دین دی گل آئی ہے سونے نبی کی کردے نے بد دعا دتی اللہم املا بطونہم وقبورہم نارا. اے اللہ انہاں کافراں دے ڈھڈ تے قبراں نو اگ دے نال بھر دے. میں کہ ظالماں جدوں ذات دی گل آئی ہے اس لیے دعا دتی ہے. جدوں دین دی گل آئی ہے اس لیے بد دعا دتی ہے. سونے نبی ہر کسے نو دعا نہیں دتی. سونے نبی دسیا وے محمد ذات دی گل آوے معاف کر چھڑدا جے دین دی گل آوے تلوار بھی اٹھا لیندا وے.
توجہ نال بول سبحان اللہ. تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ جڑا تمہیں آخر نا نبی پاک نے بددعا کدی نہیں دیتی. چلو تساں حدیث خندق والی ادھر کیوں لبنی ہے؟ قرآن چ کھولو قاتلہم اللہ انا یؤفکون. اور رب فرماندا ہے رب انہاں نو برباد کرے کافراں نو کیویں الٹے منہ پیشاں نو مردے نے. یہ ہن رب بددعا دیتی ہے کہ نہیں ہوئے؟ او بولو رب آندا قاتلہم اللہ رب انہاں نو قتل کرے مارے. کیا قرآن نبی دی زبان سے نہیں آیا؟ کیوں ہے؟ پر ایک قوم ونڈ کی گئی قرآن تے نبی دی زبان وچ ونڈ. پتہ کیوں؟ خدا تے خدا دے رسول وچ جدائی پائی کھڑے نے بریلوی. یہ بریلوی ہے. واہ 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 صدقے صدقے دال خور. یہ کی آندا ہے کہ محمد دے خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا. وہ ظالم خدا دے رسول وچ ونڈ پائی جانا جدائی پائی جانا. خدا دا پکڑنا رسول دا پکڑنا ہے رسول دا پکڑنا خدا دا پکڑنا ہے. انہاں نے جدائی کو نہیں. جنوں رب پکڑنا چاہے گا انہوں رسول کدی نہیں چھڑانا اور جس نو رسول پکڑنا چاہے گا انہوں رب نہیں چھڈنا. توجہ نہیں ہو فرمائی؟ یہ بکواسن. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال میں دین نو سمجھی بیٹھا. ایویں نہیں تیرے سامنے پہ بول رہا. تیرے سامنے 30 لاکھ زلزلے چ رب پھڑیا کشمیر تے سرحد دے علاقے. رسول چھڑایا ولی چھڑایا بابے فرید چھڑایا بلکہ اس علاقے چ ہزاراں دربار سن ولیاں دے کسے ولی نہیں چھڑایا. معلوم ہویا جدو رب پڑھنا چاہے کوئی چھڑاندا نہیں. ولی بھی اسے رب دے نال ہوندے نبی بھی رب دے نال ہوندے. کہ رب سونے دے مقابلے چ نہیں کہ رب دے بندے نے رب دے پچھو راندے نے. توجہ نہیں فرمائی؟ وہ کو سمجھ آئی نہیں؟ تو بابا سوکھے کم لبنا ہے نا. تو سوکھے لبنا تو لبنا ہے بھائی ولی مینو یہ جا لبے جڑا رب نال متھا لاوے. رب اگے ویر پوے. رب تے آکھے میں جہنم تھٹنا ہے تو آ کے نہیں تھٹنا. میں تھٹواں میں نہیں تھٹواں میں نہیں تھٹن دینا. تو تھٹ کے وکھا تاکہ میں اندر کھلو رہا. یہ ہوں سمجھ لیں ہاں یہ دین بڑے کھڑے نے. ورنہ ایک کی تک بنتا ہے کہ ولی دے دربار سے جاونا تے رب نال متھا لاؤنا. کمال ہے جی گل. میں مثال دینا بابے فرید دے بہشتی دروازے سے جاندے جے کہ نہیں؟ قطار لگتی ہے 5-5 میل کی. اچھا 5 میل کی قطار لگتی ہے بابے فرید کے بوئے کے اتنے. ایویں 5 میل کی قطار 5 وقت کی نماز ہی ادا ہوتی. یہ مطلب ہے رب نال متھا ولی دے نال یاری کھلوتے ہیں. کیوں ہے؟ کدی کسی مسجد دے اگے قطار لگی ویکھی جی؟ کیوں؟ بابے فرید دے دربار تے جنت لبنی ہے تے رب سونے دے دربار تے دوزخ لبنی. وہ ڈرامے بازو وہ ختمی برادری یہ کی تماشا لائی کھڑے رب نال رب دے ولیاں نال. 5 وقتی نماز غبن دین غبن. ایک موری چو لنگ کے جنتی بنیا کھڑا ہے. اور جھلیا جے موریاں وچوں لنگن نال جنت لبدی تے سونے نبی تے 30 سپارے کلام نہیں سی آنا. یہ بخاری مسلم نہیں سی بننی. یہ 82 جنگاں نہیں سی ہونیاں. یہ کدی کربلا نہیں سی لگنی. نبی سونا ایک بوہا چا بنا آپ پہلو لنگ جانا تمہوں آتا مگروں لنگی جاؤ. اور میں پوچھنا وا خود بابا فرید جو جنت لئیے وہ کسے دروازے وچوں لنگ کے لئی سو یا نبی دی شریعت نال لئی سو؟ بس کرم پتر پارا پارا پہ لگتا ہے پچیندا نہیں پتر. پچا لے جٹ میرے بچے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. پچا لے میرے پتر پچا لے کوئی گل نہیں. ہاں میں اس لیے لاتا جس لیے میرا وقت نہیں.
میں چیقاں کਢا کے رہا تھا تو کی سمجھی بیٹھا میں انگریزی چوہے جاننا میں جاننا جڑے حضور سرکار دے دین نو چوہے بن کے وڈدے پے نا کوئی داڑیاں نے کوئی جھاڑیاں نے کوئی لام واتے ساڑیاں نے مینوں داڑیاں قسم خدا دی کر کے آنا وہ داڑیاں تے نہ بھلی جڑا نبی سرکار دے دین دا دشمن ہوئی اشرف تھانوی دی ایڈی لمبی داڑھی سی اساں ایمان ویکھنا داڑھی نہیں ویکھنی اساں محمد پاک سرکار دے دین دی عظمت دل وچ ویکھنی ہے اور سن لو میں اپنے ولیاں دا مذہب برملا بیان کر جاواں اللہ دے ولیاں دے دربار تو برکت لبدی ہے برکت لبدی ہے جنت جے لبدی ہے تے کسے دروازے تو نہیں لبدی مصطفیٰ دی شریعت تو لبدی ہے یہ ساڈا مذہب ہے یہ ساڈے اولیاء دا مذہب ہوئی سمجھ نہیں لگی تماشا بنا دین نو تماشا بنا بھار پا اپنے تے جنہیں چک سکتے جنہیں نہ پا جڑا لتاں سمیت تڑا کے ہرشا بیٹھا میں چشتیاں شریف گیا میں یہ گل چکی ایک بابا کھانگڑ جا اٹھ کھلوتا یہ تو کی آخی جانا ہے ولیاں دے دربار سے بابے فرید دے موری چو جنت نہیں لبدی جنت نہیں لبدی شریعت نال لبدی ہے کیڑی گل کیتی جانا میں آخا بابا میں ہن بھی آنا تے ہر تھان تے یہ آکھاں گا شریعت نال جنت لبنی ہے خالی موری چو لنگن نال نہیں لبدی جڑا شریعت دا مخالف ہوئے بھاویں 100 وارا ٹپ جائے اور یہ اسے بابے دے دربار تے سب تو پہلو کہڑے لنگدے نے او بولو سب تو پہلو وزیر خنزیر مشیر سارے اگوں ٹپدے ایویں جے کاکا جے بیلیا جے او جنتی نے نا تو مڑ ابو جال باہر نہیں رہن لگا ایمان نہ واہ میں کمال ہے یار حیرت ہوندی ہے میں اور سجنا اس بابے اصرار کیتا میں انہوں جواب دیتا میں کہ بابا موری چ لنگن نال جنتی بن جاندا ہے کہندا میں کہ چل تو اگے تو میں گھر آیا تیرے میں کہ کی لینا ہونا میں کہ میں تیری ہرش کھولنی بچے کٹے کھول کے میں لے جاؤں گا مڑ مڑ میں بہشتی لنگ جانا آندا مڑ تو جدو میرے تو بچے کٹے کھولے مڑ کے میں لنگ سے وچوں میں کہ کیوں بابا تیری کھوتی اڑ جانی تیری میں کھوتی کھول لواں تے اڑ جانی ہے میں نہیں لنگ سکنا تے لوکاں دا سارا کچھ جو مرضی کھلیا جاوے ایک بار ساڈے خود رشتہ دار وچوں لنگے نے لنگ کے پیاون آکھن یار جیڑی پچھلی کیتی سی تے اج او تے جاندے ہیں دوائی اگوں موڑ جڑے کران گے ایک بار موڑ ٹاپ پاواں گے واہ صدکے جاواں لکھ دی لعنت حضور دے دین نال مذاق کر کے اے جنتی بنیا بیٹھا خیر یہ بھی اسے دی کڑی ہے جڑا موضوع بیان پہ کرنا میں حدیث سناواں بولو 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 سبحان اللہ سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقشوا فی خواتیمکم عربیا ولا تستضیئوا بنار اہل الشرک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے صحابی فرماؤندے نے سونے نبی نے فرمایا اپنیاں انگوٹھیاں عربی دا نقش نہ کرو اور مشرکاں دی اگ تو روشنی نہ حاصل کرو مشرکاں دی اگ تو چانن نہ لیا جے سونے خواجہ حسن بصری دے کولوں مولا علی دے خلیفے دے کولوں ساڈے سلسلہ چشتیہ دا مولا علی تو بعد جڑا پیشوا بنیا ہے خواجہ حسن بصری دے کولوں اسے حدیث دا مطلب پوچھا گیا حضور دا معنی کی وے کہ عربی دا نقش
اپنی انگوٹھی چ نہ کرو تے جناب مشرک لوکاں دی اگ تو چانن حاصل نہ کرو. اس فرمان رسول دا معنی کی ہے؟ مولا علی دے خلیفے نے فرمایا اے دا مطلب اے وے اما قولہ لا تنقشوا فی خواتیمکم عربیہ قال لا تنقشوا فی خواتیمکم محمد وقولہ لا تستضیئوا بنار اہل الشرک یقول لا تستشیر المشرکین فی شیء من امورکم. حضرت حسن بصری نے فرمایا عربی نقش کرن تو اس واسطے روکیا گیا ہے اے دا مطلب اے وے اپنی انگوٹھی وچ نام محمد نہ لکھایا جے. کیا مطلب؟ تاکہ بے ادبی نہ ہوے، توہین نہ ہو جاوے. اور حضور سرکار نے فرمایا مشرکاں دی اگ تو روشنی نہ حاصل کریا جے. خواجہ حسن بصری نے دا مطلب دسیا، فرمایا دا معنی اے وے مشرکاں مشورے بھی سارے لین، حکم بھی سارے منن، پابندی بھی انہوں دی پوری ہوے، تابے داری پوری ہوے. ہن قرآن حدیث کی روشنی ہے کہ کافر ہو جا سن کہ نہ. پھر ہن میں ایمان نال تساں فیصلہ کرے جے وقت میرے کو تھوڑا میں اٹھن والا ہاں. سچی دسیا جے تواڈے ملک دے اندر کیندا حکم منیندا ہے، کیندے مشورے چلتے ہیں؟ بولو اچھی ہونا. تھوڑا نظام میں عدل کوٹ تھانے انگریز دا حکم چلتا ہے یا رسول کریم دا؟ بولو بولو ہونا. اچھا تھوڑے دفتر مدرسے تھوڑے سکولوں تھوڑی فصلوں تھوڑی نسلوں اچھا منن دی بادشاہ کون؟ ہر گل سر ماری جاتی انگریز کا. چلو مینو مناو دی لوڑ نہیں پئی، تھی آپ ہی من بیٹھے جی. ایویں وہ آخے سپرے کرو اے کرو وہی کرنا ہے. اگلے سال وہ آخے یہ سپرے فیلے ہور کرو، وہ آخے اگلے سال وہ فیلے ہور کرو. وہ کھاد دے جو مرضی، وہ آخے دودھ مینو دیو. ادارہ کسان دتی کھڑے جو کہ نہیں دتی، پائیا پائیا دودھ بھی لے گیا. وہ آخے پانی بوتل والا پی لیا جی نیسلے پیتی کھڑے جے. کنے دی بوتل ملتی؟ اور پانی دی بوتل کنے ملتی ہے؟ ملتی ہے. دودھ کنے سے 2 روپے سے تے گورے والے بوتل پانی دی بوتل پانی دی 5 روپے. اور موئی قوم دے کی نشانیاں ہوندیاں؟ تساں دسو بھائی مردیاں دی نشانی دسو. مردیاں دے کڈے وڈے سنگ ہوندے نے دسو. دودھ مسلمان بھرا دے جڑا پہلوان بنا دے. سچا کھرا دودھ ویچے تے آندے نے کنجر لٹی جاندا. ایمان بے 20 روپے تے دودھ لائی کھائے. تے یہودی نے اتنے پانی وہی ہے تیرے نلکے والا. انہیں اتنے انگلش سے لکھی ہے اس پیک چیک. پوری قوم چو کدی سنیا ہی یار یہ اگ لگی کھڑی ہے چکل کے پترا سانو عجیب ڈرامہ رچایا ہوا بھی دسو پانی 24 روپئے کا ہے. کبھی کسی اعتراض کیتا ہے؟ کیوں صرف مہر لگی کھڑی؟ میں آنا کدی انگریز پیشاب سے مہر لا گلے نا تو اتنے لکھا ہوئے امپورٹڈ سودا. قوم ساری آخنا ہے 100 روپئے کا کنے کا. دس دسو ہے کنے کا؟ اندر ضرور کوئی راز ہے. وٹامن نے ایویں نہیں آیا اتوں. یہ سائنسدانوں نے کوئی ریسرچ کی ہوگی. اترے بیچارے کی بندہ ہے
ساڈا کلندر لاہوری مڑ سڑ کے بولیا پتن دیا رنگ ساوا چمری رنگ مسکین دی پاک پتن دیا رنگ ساوا چمری رنگ مسکین دی رنگ ہوئے خاص مدینے دا رنگ ہوئے خاص او مدینے رنگی ہوئے معین الدین دی انگریز پیشاب تے مہر لا گلے نا تو اتنے لکھا ہوئے امپورٹڈ سودا قوم ساری آخنا ہے 100 روپئے کا کنے کا دسو دسو یہ ہے کنے کا اندر ضرور کوئی راز ہے وٹامن نے ایویں نہیں آیا اتوں یہ سائنسدانوں نے کوئی ریسرچ کی ہوگی اترے بچارے کی بندہ ہے ساڈا کلندر لاہوری مڑ پڑ کے بولیا کلندر لاہوری فرماندا ہے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے انگریزی پہ تو بڑے یہ میں پوچھل مروڑے نا جنا تیری مرضی نچا ویلیا جنا تیری مرضی نچا ویلیا زندہ قوم اونچی بولو سبحان اللہ K2 اور پاکستان ہمیشہ کا ساتھ K2 اور پاکستان اور رہنا بھی ہمیشہ چاہیے K2 فلٹر اور پاکستان ہمیشہ رہنا تاکہ پوری قوم کینسر اور دل کی بیماریوں سے مرتی رہے ہوں میں تینوں آخری فکر سنانا جی قوم ایک کافر دے آکھے تے پوری چل پئی ہے نا تو قرآن فرمایا سی وہ تمہوں مرتد کر دین گے دین تو بعد کافر کر دین گے قرآن دے سچے بول بھی اج روشنی سامنے چلے قسم خدا دی کر کے آنا کی تھانے کی کوٹ کی کچہریاں کی ادارے کی مدرسے کی تعلیماں مرتد انج بنے پین کہ دین نبی دے بھی دشمن تے حربی کافر حکومتاں والے حربی کافر نے حربی کافر وہ ہوندا ہے جڑا نبی سرکار دے مسلماناں دے دین دے خلاف حربے بڑائی رکھے تے سوچی رکھے کہ کیویں مکاواں کیویں مکائیے کیویں کریے کی کریے وہ حربی کافر ہوتا ہے مومن مسلمان لاکھ گناہگار ہوئے کدی مصطفیٰ دے دین دے خلاف حربا نہیں سوچے گا ایمان نال دسو تہاڈیاں گورنمنٹاں تہاڈیاں شیطانی حکومتاں 24 گھنٹے اسلام دے خلاف سوچدے نے کہ نہیں ہوئے جیڑا اس گل دے نال اتفاق رکھدا ہے وہ بولے حربے کردے نے دین دے خلاف کہ نہیں بھائی تو میں کیوں آخی بیٹھا حربی کافر انہاں دے حربے سنو وہ پچھلے حربے بنا کے دین دن یہ سور اگوں استعمال کرا میرے کو انگلش کی 11ویں کی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والے
انگلش کی 11ویں آ اصل انگلش ہے، آ ان کا خلاصہ ہے خالد بک ڈپو والے اس خلاصے ان کا ترجمہ سنا دینا صفحہ نمبر 235 تو جب ہم آزادی کو راج کرنے دیں گے، جب ہم اسے ہر گاؤں ہر بستی میں راج کرنے دیں گے، ہر ریاست اور ہر شہر میں، اس دن ہم تیزی سے ترقی کریں گے جب اللہ تعالی کے تمام بچے کالے آدمی اور گورے آدمی تھوڑے کنا گل آئی ہے کو سرکار ہویا سرکار کی میں آخیا کی لکھا یعنی جڑے انگریز کالے نے جڑے انگریز گورے نے وہ سارے خدا دے بال نے، خدا دے پتر نے، اولاد رب دی۔ ہوں ایمان نال دسو اے انگلش دی کتاب 11ویں دی کنے بندے اتنے 11ویں کی بیٹھے جی 11ویں والے کنے جے وہ دوسری 11ویں سمجھی بیٹھے بچارے نو خیال تو کھان دا ہے نا، انہیں سمجھا بھی لنگر آیا، میں لنگر کھوان نہیں آیا بیٹھا، میں ایمان جوڑن آیا بیٹھا جی ہاں۔ اللہ تعالی کے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد لاکھ لعنت ہے۔ خدا تعالی کے تمام بچے کالے آدمی اور گورے آدمی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال سکیں گے اور بوڑھے حبشی کا مذہبی گیت گائیں گے۔ صفحہ نمبر 33 کے اتنے لکھا یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے تمام بچے نئے مفہوم کے ساتھ گا سکیں گے۔ صفحہ نمبر 100 پر ہے کہ کنجری کہہ رہی ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے نہ ہی خدا کو بتاؤں گی اگر وہ پہلے سے نہیں جانتا، یعنی رب نو پتا کوئی نہیں میری گلاں دا، میں ان نہیں دساں گی۔ ہن ایمان نال دس ہوئے چوڑے آکھن عیسائی رب دا ایک پتر ہے حضرت عیسیٰ، تو وہ کون نے؟ جڑے سور دے بچے آکھن سارے انگریز خدا دے پتر نے، یہ کون ہوئے؟ بولو ہوں ساری گورنمنٹ پہلے گورنمنٹ کافر ہوئی جنہ یہ کتاب لکھائی، یہ ایک مثال پہ دینا، پہلے وہ کافر ہوئے جنہ یہ کتاب، پھر وہ بورڈ کافر ہویا جنہیں لکھیا، پھر وہ کمپنی کافر ہوئی جنہیں چھاپی، پھر پڑھاون والے سور ماسٹر پروفیسر لانتی یہ کافر ہوئے، پھر پڑھن والے۔ ہوں ایک انگلش دی کتاب نے کنیاں دا بٹھا گول کیتا ہے؟ تو قرآن کی فرمایا سی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اج ہی مینو اخبار پہنچیا ہے اتوں بورے والے دے سنگیاں میں دتا ہے القلم پشاور دا اخبار 16 تا 22 جمادی الثانی 1427 بمطابق 14 تا 20 جولائی 2006 القلم ہفت روزہ پشاور۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے نصاب میں اسلام مخالف کتاب شامل، ایم اے اردو سال اول کے تیسرے پرچے میں شامل کتاب جس کا نام ہے محشر خیال۔ محشر خیال ہے، حقیقت نہیں۔ اور خالی کتاب چھاپن بناون لکھن تے آون تے پڑھن پڑھاون تے لین نال کفر ہویا کہ نہ ہویا؟ کھیتی من جائیں گے۔ اگے کی لکھیا ہے اندر لکھیا کی کچھ تقوی جرم ہے، پرہیزگاری جرم ہے، زنا کوئی عبادت۔ شیطان قابل نفرت نہیں بلکہ وہ بھی ایک پیغمبر ہے۔ اللہ نت پی پی دال پی بابے فرید پی
خدا دا گڑا نہ پے تو حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، کر لئیے اصا مذاق جڑی کرنی سی، جہاں بدماشیاں سی اس دھرتی تے یہودی دے پیچھے لگ کے کرنیاں سن کر لئیاں نے، ہوں وقت آ گیا اخیر، ہوں چیک دے باک دے ویکھیا جے نقل۔ شیطان ایک پیغمبر ہے، یہ کتنے پہ پڑھی ہے کتاب؟ اس یونیورسٹی کا نام کی ہے؟ میں ان کا نام رکھا سی ابو جہل یونیورسٹی۔ بابا بہاؤدین زکریا تے لعنت پاؤں ہو سن اتوں کے ہر پروفیسر دو فرمان کافرا لانتیا سکھا چوڑیا بےمانا سورا وہ سڈے مگر چڑھ گیا۔ ہوں ایمان نال دس شیطان نو پیغمبر آخنا یہ سارے نبیاں نو شیطان آخن، جدو شیطان پیغمبر بنیا تو پیغمبر دا لفظ جتھے بولی پیا اتے شیطان دا پیا بولیندا ہے، تو پھر نبیاں نو کی آخیا؟ جاگدے ہو؟ جاگتا تو اثر ہوگا، مریا تے حال بنیا۔ برے سے برا گناہ اگر خوبصورت طریقے سے کیا جائے تو وہ خوبی اور اچھائی بن جاتا ہے۔ یہ چند اقتباسات ہیں۔ میرے کو کتاب ہے پردہ، یہ 100 سال پرانی لکھی گئی، 100 سال پرانی۔ مولانا ابو البشیر محمد صالح چورا شریف جتوں دے سید جماعت علی شاہ صاحب فیض یافتہ صاحب، اس خواجہ فقیر محمد خواجہ نور محمد چراہی دے بیٹے خواجہ فقیر محمد چراہی، خواجہ فقیر محمد چراہی دے خلیفے خواجہ مست علی حنفی، انہاں دے بیٹے مولانا ابو البشیر محمد صالح، خواجہ فقیر محمد چراہی دے فیض یافتہ، خواجہ غلام محی الدین رحمت اللہ علیہ گجرالے شریف دے آپ سرکار فیض یافتہ 100 سال پرانی کتاب انہاں لکھی۔ اس کتاب دے اندر انہاں لکھیا کہ او مسلمانوں، یہ سکول کی تعلیم ایسی ہے جس کو حاصل کر کے مرد عورت یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں۔ صفحہ نمبر 43 تے 42 تے لکھتے ہیں اگر ایمان و انصاف کا کوئی حصہ ہوتا تو وہ ان لوگوں کی رائے کی قدر کرتا جو اعتراض کر رہے ہیں کہ اعتراض دی وچ گل جواب پر دیں ایک سوال دا فرمایا جو انگریزی پڑھنے کے علماء مخالف تھے بالکل برحق ہے، کیونکہ واقعات نے ان کے خیال کی صحت کو روز روشن کی طرح صحیح ثابت کر دیا ہے۔ چنانچہ آج جس قدر فتنے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں یہ سب انگریزی پڑھنے کی برکات ہیں۔ یہ چورے شریف کا فیض یافتہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہے۔ چنانچہ کسی طرف سے آواز آتی ہے کہ مذہب ہماری پستی اور تباہی کی جڑ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یعنی یہ سکول پڑھن نال 100 سال پرانے اثرات نے کہ مذہب پستی اور تباہی کی جڑ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کسی طرف سے شور ہوتا ہے کہ سود نہ لینا ہی مسلمانوں کی تباہی کا ذمہ دار ہے، اس لیے خوب سود لو۔ کوئی چلاتا ہے کہ پردہ ظلم ہے، وحشت ہے، ماں نے ترقی ہے، اسے اٹھا دو۔ کوئی چیختا ہے کہ خدا نے کم سنی کم عمر کی شادی کو جائز رکھ کر قوم کو نقصان پہنچایا، خدا نے اسے منسوخ کر دو۔ کوئی کہتا ہے کہ شادیوں کے امتیاز نے ہماری قومی منافرت کو بڑھا دیا اور یہ معاذ اللہ خدا کی غلطی ہے، اس لیے اسے منسوخ کر کے مخلوط شادیوں کو رواج دو۔ کوئی کہتا ہے کہ پرانی فقہ نے ہمیں تباہ کر دیا، نئی فقہ بناؤ جس میں تمام حرام چیزیں حلال کر دی جائیں۔
کوئی کہتا ہے کہ جبریہ تعلیم کے ذریعے سے اسلام کا خاتمہ کر دو وغیرہ وغیرہ. الغرض دنیا میں ہر طرف یہی شور ہے اور یہ شور انگریزی خانوں نے برپا کر رکھا ہے جس میں بعض دنیا پرست محض نام کے مولوی بھی شریک ہو گئے ہیں. وہ 100 سال پہلوں جو تعلیم یہودی دتی قوم بغیرت پڑھی پڑھن نال تے ایڈے ایڈے کفر کرتے رہے تے کافر بنتے رہے. وہ ہن دا کی حشر ہو سی انت اس نتیجے تے آ پہنچے کہ رب دے بال بھی لکھوائی کھڑا ہے شیطان نو پیغمبر بھی اکھائی کھڑا ہے. ہن تو مینوں دس اس دھرتی دے اوتے یہود نصارا دا حکم منن نال تعلیم پڑھن نال کنے کروڑاں دنیا کافر بن بیٹھی ہوئے. توجہ نہیں کیتی ہلے تو کی سمجھنا ہے خالی اساں 11ویں دا ختم چ دیوایا تے جنت پکی ہو گئی. ایمان رہ کوئی نہیں. آ مدرسے اے انہاں دا حال ہے. آ مدرسیاں دی بدماشی وچ کھولی مدرسیاں دی تنظیم سن مطالعہ پاکستان برائے انٹرمیڈیٹ کنو آدھے جی ہوئے 11ویں 12ویں مینو ایک آدھا تو انگریزی حرام آخنا ہے. میں کہ سکول دا اردو حرام سکول دی عربی حرام ہے. آدھا کیوں؟ میں کہ بھائی مان ایک ملا پہ آ کے شیطان انگریزی تو نبیوں کو بھی آتی تھی حضرت آدم کو تمام بولیاں آتی تھیں حضور نے فرمایا یہ وہ. اور میں کیا اتری دیا چگل دا پترا تیرے رنگے باندر مفتی ہون تو پھر دنیا بس پئی ہور کی ہونا. اور میں کیا باندرا ایک انگریزی زبان ایک انگریزی تعلیم مردودا تینوں زبان تے تعلیم دے فرق دے پتہ نہیں. جہل کٹیا بن مفتی بیٹھا اور مردودا جس کی زبان ہے وہ زبان رکھے. انگریزی تعلیم اور ہے انگریزی زبان اور ہے. انگریزی زبان صرف زبان ہے. انگریزی تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ جو انگریز نصاب بنا کر دیں جو انگریزوں نے منصوبہ جوڑا ہو جس کے اندر اردو ہوئے تو وہ بھی انگریزی تعلیم ہے عربی ہوئے وہ بھی انگریزی تعلیم ہے. کیونکہ انگریزی تعلیم انہوں آندے نے جس نو پڑھن نال بندہ 2 نمبر انگریز بنے جہاں دل مسلمانوں نہ نہ رہے جہی سوچ تے کردار وہ مسلمانوں والے نہ رہن وہ ہوندی ہے انگریزی تعلیم. بھاویں ہوے اردو بھاویں ہوے پنجابی بھاویں ہوے عربی. ہن انگریزی تعلیم سکول دی یہ اس دی اردو دی کتاب ہے. اردو دی کتاب ہے تو گل کی لکھی ہے مطالعہ پاکستان انٹرمیڈیٹ صفحہ نمبر 97 دے اوتے انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا. ابتدا وچ انسان کیڑے سن؟ بولو. حضرت آدم تے اما حوا انہاں دے اولاد تو وہ سارے ولی اللہ دے نبی سن. توجہ نہیں فرمائی نے. وہ جانوراں وانگو رہندے سن. ہاں وہ جڑا رب دے نبیاں نو آکھے جانوراں رہندے سن وہ کون ہے؟ تے ہن اے سبق اے تعلیم کتاب اردو نام مطالعہ پاکستان تے وچ جو بکواساں لکھیاں اے انگریز دیاں بکواساں یا ایمان نال دس ساری شریعت اس کی اجازت دے گی؟ ساڈا رسول اس کی اجازت دے گا؟ کتاب مطالعہ پاکستان. کیا پاکستان کا مطالعہ اسی طرح ہوتا ہے کہ نبیوں کو جانور کہو؟ تے جڑا ماں تے چڑھے ماں نال زنا کرے ننگا رہے کتے بلے سور کھاوے جڑا بم مار کے تھلے قرآن ساڑے 30 لاکھ بندہ مارے اور دنیا صفحہ ہستی تو مٹان دے ارادے رکھی بیٹھا ہوئے
یہو جا کتا بلا وہ عظیم انسان ہے تے نبی اللہ دے جڑے نے وہ جانور نے. یہ ہن کتاب اردو نام مطالعہ پاکستان پر سبق انگریزی. معلوم ہوا انگریزی زبان اور ہے، انگریزی تعلیم اور ہے. انگریزی تعلیم چاہے اردو میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، چاہے عربی میں ہو، وہ حرام ہے، کفر ہے. کیوں کہ اللہ نے فرمایا جو کافر تمہیں کہے وہ نہ ماننا ورنہ تمہیں کافر. توجہ نہیں ہوتی. اچھا یہ تے ہے سکول والوں کی. آ مطالعہ پاکستان ہے ہون دے ملوڈیا کا، تاکہ یہ بھی پاکستان کا مطالعہ کر لیں. جی ان کی نگاہ سے بھی پاکستان گزرنا چاہیے. اس صفحہ نمبر 112 کے اتنے لکھا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی جوں جو ترقی کرتی گئی ایک عام آدمی کا معیار زندگی اپنے آبا و اجداد سے قدر بہتر ہوتا چلا گیا. کیا مطلب؟ اج والوں کو سائنس آئی ہے، انہاں دی زندگی دا معیار انہاں تو چنگا بن گیا جنہاں کو سائنس نہیں سی. لہذا ہوں سائنس سب تو پہلو چوڑیاں کو آئی ہے نا. چوڑیاں دی زندگی دا معیار نبی پاک تو ود صحابہ تو ولیاں تو. اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے تا میں آخی جانا جے ایس وقت جنہ لوگوں نے بال اپنے سکول رکھے ہوئے ہیں اور غیر مسلم لوگ نے انہوں نے اسلام نال کوئی تعلق. میں انہوں دے جنازے نہیں پڑھتا. میرا لاہور اعلان ہے نہ میں تاریخ دینا انہوں جی بال سکول ہو سن لو جڑا میرے کو تاریخ لین آوے. کیونکہ جڑا شیعہ ہے ان دے جنازے تساں نہیں پڑھتے، وہابیاں دے جنازے تساں نہیں پڑھتے. تے جے وہابی تے شیعہ دا جنازہ جائز نہیں تے جیندے بال اے سکھن تے خدا دے بال ایک کنجر روزانہ گلی کھڑا ہوئے یہ تے جنازے پڑھا میرا اپنا جنازہ خراب ہوئے. میں اعلان کیتی جاندہ جے میں کوئی تلا ملا نہیں. میرے کو تاریخ لین وہ بندہ آوے جے بال سکول نہ ہون یہودیاں دے کول نہ گھر ٹی وی چکلا ہوئے تے گھر ہے کچھ وہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ ولیاں دا عرس ہے نہ بابے فرید دی بہشتی اور بخشوا سکتی ہے. یہ سارا کچھ اس بندے نو فائدہ دینا ہے جس بندے دے دل چ ایمان ہونا ہے. اور ایمان ہونا واسطے ضروری ہے کہ کافروں کی اطاعت نہ کرو. جو قوم یہود و نصارہ کی اطاعت کرے گی وہ کبھی ایمان پر مر سکتی. میں بیان دے کے حق ادا کرتا 30 لاکھ بندہ زلزلے رب سونے نے ماریا مرے اتنے رب سونا جب تک کفر نہ ہوئے برباد تو اس طرح عذاب نہیں لیا. ہاں 30 لاکھ بندہ منہ نال کہنا سوکھا ہے یار. زمین رب انج دبایا ہے جو 15 دن تک تھلے جیندے ٹر گئے. 15 دن تک چیقاں باقاں زمین چاہدیاں رہی خوفناک آوازاں. 15 دنوں تو بعد آوازاں جا بند ہوئی ہیں. وہ کی کرتے ہوں بعد زلزلے آمن تو بعد انہیں کی کیتا مظفر آباد کشمیر والا مظفر آباد کی گل ہے. وہ بکرے ذبح کر کے نا بکرے اتنے سٹتے سن تو رب نو آدھے سن وہ جو بکھا سن تو یہ لے لینا ساڈیاں جاناں کیوں لئیاں. وہ میرے رب کریما وہ ساڈے نال پتہ نہیں کی بنی. اس واسطے ہوں مہلت نہ سمجھا جی بہت کھادی بیٹھے جے. یہ نہ سمجھا جی ہوں انگریز دے پیچھے چل کے انگریز بھی ایویں آیا سی کرتا رہا سی تے ایویں اصل گڈیاں دے اندر ٹوٹی دے اتنے اصل ٹپتے رہاں گے. یہ سب ٹپن ٹپن بند ہونے والے. میں ولی دے دربار سے بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کے تیرے سامنے حلفیہ پہ آخ نہیں کہ دنیا غرق ہونے والی ہے. چیقاں باقاں انہاں دیاں کسے نے سننیاں نہیں. سکول یہودیت چو ہٹ جا. ایڈے کفر جتھے شیطان نو پیغمبر پہ آخیتے جتھے ایڈے کفر ہون قسم خدا دی زبان سے لیا بھی تے ڈر لگتا ہے کدھر رب آسمان ساڈی زمین نہ پھٹ جائے غرق نہ ہو جائیے. اس واسطے
ہوں تک مذاق کر لیا سا لیکن ہوں مذاق نہ کر رب کا توبہ دا ویلا ہی کر لے تک بچ جاویں کافروں کی اطاعت نہ کرو کسی کام میں جو کام تم سے کافر مطالبہ کرے جو مشورہ تمہیں کافر دے یہ کرو نہ کرو جڑا دودھ روزانہ پینا ہے لیکن تینوں دشمن دودھ پیاوے کدی نہیں پینا جیڑی چاہ دا پیالہ روزانہ پینا ہے دشمن دے ہتھوں کدی نہیں لینا ہے تے جڑا ایڈا وڈا کافر دشمن ہے جہدے بارے رب فرماندا ہے جے منو گے اندی تے کافر کر دے گا اندے ہتھوں سارا کچھ پیتی آنا ہے تعلیم لے آنا ہے نظام لے آنا ہے حکومت سارا کچھ اندے ہتھوں لے آنا ہے کچھ خدا دا خوف توجہ رہی میری گل تے کوئی نہ وہ سانو آکھن بھرتی ہے ساری گورنمنٹ آدھے نے بھرتی کرنے تو پہلو ننگا کرو کی انہوں آدھے میڈیکل سبحان اللہ واہ بھائی واہ ہاں ہاں ہوتا میڈیکل بھائی وہ میڈیکل جان دو بولیا جنا وہ میڈیکل ہوتا ہے کی کرتے ہیں میڈیکل میں ہوں نہیں بول سکتا میں کچھ نہیں آ تک دی لہا کے کوڈے ہوئے کھڑے ہوندے نے تیرا صدر بھی لک دی لوائی کھڑائی تیرے کرنل بھی ننگے تیرے جرنل بھی ننگے تیرے ایس پی ننگے ڈی ایس پی ننگے تھندور ننگے فوج ننگی سارے لک دی لہا کے کوڈے ہوئے کھڑے ہوندے نے میں کہوا دھر پھٹے منہ دے نال سور چا کھاندے ہو چنگا سی قسم خدا دی کسے چوڑے نو آکھ لک دی لہا ننگا ہو کے وکھا کدی چوڑا بھی یہ کم نہیں کرے گا لکھ لعنت سکولیاں تے ایڈے دلے 5 روپے دے پیچھے لک دی لہا کوڈے ہو کے بیٹریاں مروائی کھڑے نے لعنت پہ گئی کافر ضمیر مارن دی خاطر تاکہ دلہ آخری درجے دا بے حیا بن جاوے جڑا اپنے شرمگاہ وکھاوے او پھر کدی دین دی غیرت نہیں کرے گا کدی رسول دی غیرت نہیں کرے گا کدی قرآن دی غیرت نہیں کرے گا کدی ماں بہن دی غیرت نہیں کرے گا جڑا اپنی شرمگاہ لوکاں نوں وکھا چھڈ دے بس سجنا ساڈے پاک حسین کربلا دے میدان جدو آپ سرکار شہید ہوئے نے چادر مبارک دے تھلے کچھا پایا سی تاکہ جے لڑدیاں لڑ ہٹ جاوے کدھر ستر حسین دا نہ کھل جاوے صدقے صدقے شیطان ننگے کرن دا پہلا طلبگار شیطان سی ننگے کرن دا باب آدم تے اما حوا دے کپڑے اتارنا چاہتا سی قرآن آندا ہے اج سکول والے ننگا کرن دا ارادہ رکھو رنا دے کپڑے لائی جاندے نے تے مرداں دے بھی وہ ایڈے ننگا چا ہور سناواں یہ تے کرائی بیٹھے اتنے کئی بیٹھے ہون کے معائنے والے انگریز ایک لفظ جب بولیا ہے میڈیکل ہونا چاہیے وہ میڈیکل نہیں بغیرتی دا شو ہے کنجرا دا شو ہے تو قوم دیوانی ہوگی بابا میڈیکل پاپا نہیں کی ہونا ہوں میں بیان کری جانا نا تو پچھوں کئی آخر گے یار ممبر تو بہ کے ایڈیاں گلا تو نہیں کرنی اچھا تو ممبر تو تھلے ہو کے ستھن لوا لو عجیب گل ہے ممبر سے بہ کے تے بیان نہ کرو تے ممبر تے تھلے پھر آپ لوا لو صدقے بابا میں جانگلی جہا بندہ مینو ایویں دیا گلاں آؤندیاں میں ٹھان ٹھان ٹی ٹی مینو نہیں آؤندیاں میں تے سیدھے سوٹے مارنا حضور دے غلاماں دا صدقہ تے مسلمان دا دل آکھدا ہے گل سیدھی کری جاندا ہے آکھدی کری جاندا ہے اور سونے سکول دے مکالے جو سیدھے آکھے چلاں گے تو مسلمان کیویں رہون ایئرپورٹ تے جاؤ نا ایئرپورٹ دے اوتے ایئرپورٹاں تے تو اتنے کیمرے لگے کھڑے نے جڑے آندرا وکھاندے نے ہوں ایمان نال دس آندرا جڑے وکھاندے نے کیا کپڑے دے تھلے والا سودا نہیں وکھاندے ہونے ہوں حاجی بھی جانا ہے حج نو نات خون جانا ہے عمرے نو
اتے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے او میرا سیا اتے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے میں کہنا کہ دل نہیں لگتا یار چلیے سودا وکھاون لعنت مدینے نو چلیے مدینے والا لعنت پا رہا ہونا کہ ماں لئی جانا بہن لئی جانا عمرے سے پیا ہونا وہ اتے بہ کے ماں بہن دا سارا کچھ پہ ویکھتے ہیں اور نہ مرادا حج دے اتنے رب العالمین عورت نو آواز اچھی وچ لبیک نہیں آکھن دیندا اے قوم یہودی دے پیچھے چل کے ماں بہن تے اپنا نگیت سارا ستر وکھا کے تے پھر حج سے پہ جانا ہے کیا یہ حجر اسود لعنت نہیں پاؤنی کیا اس دے اوتے کعبۃ اللہ لعنت نہیں پاؤنی کیا صفا مروہ پہاڑیاں لعنت نہیں پاؤنی کیا شیطان اتنے ہسے گا نہیں جدو کنکر مارے گا انہیں آخنا برادری والے کٹی آنا وڈیرے نو پیا مارنا وہ بغیرتا ہجا کر اتے آتا سا شیطان پیغمبر ہے جدو جانا سا میں جی آتا سا اتے سارا کچھ وکھا کے ننگا ہو کے اتنے آخنا ہالے پتھر مینو ماری جانا سڈے لاہور کا ایک بندہ اسی طرح گیا اتے پتھر ماردیا ماردیا ڈگیا تو لت ٹوٹ گئی اتے سی وہ شرابی تے زانی وہ پڑےواں سکا انہوں آتا ہے آتا ماما اتنے تو سارے شیطان والے کام کرتا تھا اتنے ضرور پنگے لینے سن آتا اتنے ضرور پنگے لینے سی تو پتھر پہ بجتے ہیں اتنے سارے کام آدھے والے کی ایک قوم یہودی دے پیچھے چل کے ماں بہن تے اپنا نگیت سارا ستر وکھا کے تے پھر حج سے پہ جانا ہے کیا یہ حجر اسود لعنت نہیں پاؤنی کیا اس دے اوتے کعبۃ اللہ لعنت نہیں پاؤنی کیا صفا مروہ پہاڑیاں لعنت نہیں پاؤنی کیا شیطان اتنے ہسے گا نہیں جدو کنکر مارے گا انہیں آخنا برادری والے کٹی آنا وڈیرے نو پیا مارنا وہ بغیرتا ہجا کر اتے آتا سا شیطان پیغمبر ہے جدو جانا سا میں جی آتا سا اتے سارا کچھ وکھا کے ننگا ہو کے اتنے آخنا ہالے پتھر مینو ماری جانا سڈے لاہور کا ایک بندہ اسی طرح گیا اتے پتھر ماردیا ماردیا ڈگیا تو لت ٹوٹ گئی اتے سی وہ شرابی تے زانی وہ پڑےواں سکا انہوں آتا ہے آتا ماما اتنے تو سارے شیطان والے کام کرتا تھا اتنے ضرور پنگے لینے سن آتا اتنے ضرور پنگے لینے سی تو پتھر پہ بجتے ہیں اتنے سارے کام آدھے والے کی رکھے ایمان نال دس شیطان دا گھر کی ہے حدیث پاک کے چاہتا شیطان دا گھر بازار ہے شیطان دا گھر کی ہے بازار ہے ہوں جدو ادھر حاجی جانے نے ادھر شیطان نو پتھر مارتے ہیں ایویں ہوں شیطان نو غصہ تو لگتا اسی نا کہ نہ لگتا اسی انہوں دیا دھیاں بہنا بازار ہوں شیطان اتنے آتا ہونا اپنی دھی میرے گھر چڈی آنا ادھر مینو پتھر پہ مارد یہ اتے پتھر مارتے ہو سن وہ شیطان آتا اسی اپنے چیلیا وہ جڑے بازار وستے ہیں انہوں نے آتا سی شاباش یہ مینو پتھر ماردا تسا کم تیت رکھو او میرے ربا او میرے ربا وقت کی ہو جائے گڈی نہ نکل جائے گی اچھا اچھا ہاں ہوں آخری گل پوسٹ مارٹم ہاں ہوں یہ مشترکہ گل ہے شیعہ دی وچ وہابیاں دی وچ بریلویاں دی وچ دیوبندیاں دی وچ سارے مشترکہ سبحان اللہ ہاں صدقے جاواں صدقے ایک ہوں پوسٹ مارٹم ایمان نال دسو ایمان نال دسیا جی شیعہ دے آزم تارک نو اپنا دیوبندیاں دے سپاہ والوں دے آزم تارک نو اگر کوئی شیعہ ہاتھ لا چھڑدا جیندے نو تو انہاں کی کرنا سی سچی بولیا جی گولیاں مار اچھا شیعہ ہاتھ لاوے جیندے نو تو گولیاں کھاوے
آزم طارق مریا ہے، قتل ہویا، وہ یہاں کا رابر سی، اگوں پوسٹ مارٹم واسطے انگریز 2 لفظ چا بولے، پوسٹ کم کوٹ موئن، یہ مطلب یہ بنتا کوٹ، اچھا اگوں کھڑا ہوتا ہے چوڑا، پوسٹ مارٹم کون کرتا ہے؟ چوڑا۔ آزم طارق مریا ہے، جیندے نو شیعہ ہاتھ نہ لاوے، موئے نو چوڑا کٹے، وہ آپ داخل کرایا ہے، ایتھے انہیں بگدا ماریا، سر لا کے مغز کڈیا، پھر سینے تے ماریا، بچوں سارا سودا کڈیا، رسے نال پیتا ہے، چوڑا ٹوکیاں نال پیا وڈدا ہے۔ مرن تو بعد ٹپا والے غیرت آئی ہوئے، وہ تو سگو آپ پیسے دیتے نے، شکریہ تھوڑی مہربانی، سارے وڈیرے کی واہ واہ خدمت کی جی، ورنہ مراد پاگل دنیا رہ گئی، اکل تر گئی۔ میرے سونے نبی سرور نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسرے ہی حیا، موئے دی ہڈی توڑنا ایویں جویں جیوندے دی توڑنی۔ بریلویاں دا اکرم رضوی شہید ہویا، انہاں دا مریا ہے، ساڈا شہید ہوا، یہ شہید ہویا ہے تے اس بریلوی کی کیتا ظلم اس نال، اس بھی جا کے انہاں دے موئے بھی آ گئے۔ اچھا شیعہ دا قتل ہویا سی عارف حسین الحسینی، اس ساجد نقی تو پہلو، انہاں بھی پوسٹ مار ہویا۔ وہ میرے ربا چوڑے ہستے تو حسن آدھے حسن، واہ واہ واہ، وہ ملوڈے او پیرو، او مشیرو، او خنزیرو، وہ ساڈے مگر ٹرے ہو، اصل تاری واہ واہ خدمت کر چھوڑیے، اصل تے مویا بھی کٹا چھڈیا ہے، مویا مار چھڈیا ہے، وہ کسی دے مویا کوئی تھپڑ چا مارے دے اگلے گولی مار دے سن، یہ چوڑے دے ہتھوں پیا کٹاندا ہے، کیوں؟ آخ جی پوسٹ مارٹم انگریز نے جو کہہ دیا یہ پوسٹ مارٹم ہے، ایمان نال دس جیڑی قوم ان ایک اطاعت فرما برداری تے گل کافراں دی مننے تے مسلمان کیویں رہے، عزت کیویں پاوے، عذاب تو کیویں بچے، کیوں کھلے نہ کھاوے، کیوں برباد نہ ہوئے، کیوں دھیاں نہ رلاوے، کیوں بے دنیا آخرت خدا دے عذاب نہ پاوے۔ رب سونے دے قرآن نے واضح گل کیتی ہے، ملوڈیا تیرے تو چھپائیے چشتی تینوں کھول کے دربار تے جا وکھائی۔ نوجوانوں میں جلدی 7 وزیر گئے نے امریکہ، 7 وزیر ایئرپورٹ کے اترے انہیں آخر تلاشی دے ہوئے، انہیں آخر لو سر، انہیں آخر ستنا لاؤ، میرے ربا 7 وزیر ستنا لا کے جب واپس آئے نا تو ایک دوجے کو آخر یار بڑی جیڑی قوم دے وزیر ستھنا لوا تے تلاشی دین، قوم کا کیا حشر ہو سی۔ یہ ہوں جڑے موتروے بسان دے چڑھو تے موتروے والے آ جانے، کیمرہ لگا کھڑا کی پیا ہوندا ہے، آگے مسلمان دی باجی بیٹھی ہے تو ان دی فوٹو پہ لگتی رنا نال ہوندی ہے، رنا بیٹھیاں نے اونج کسی نے جا کے آخو فوٹو لاون دے اپنی بھن کی، وہ کی کرے گا؟ انگریز آخیا بابا یہ قانون ہے، بلکہ انہوں چھڈو جڑا ساری دیہڑی ننگی فلم ویکھے میوزک سینٹر والا کنجر، انہوں جا کے 10,000 دے آدھے نے ساری بھن سوری بیٹھی ہوئی
اج انہیں آخری دہاڑ ٹر جانا اگلے گھر تیری مہربانی کا رام ہے نا وہ پھر آن کے نا میرے ربا کیوں عذاب نہ اللہ تو جو ساڈے نال کرے اسا حقدار ہے قسم خدا دی نہ پیو نو غیرت آندی تے نہ اگلا جڑا لین آیا کھڑا ہوندا ہے اس کا اونوں غیرت نہیں آندی اونده وچ غیرت ہوندی تے چھوٹا ماردا آندا او بغیرتا جدے حصے دی اونے بعد وچ ویکھنی ہے پہلو تو ویکھی جاندا پر غیرت رہی ہو تے اس واسطے قسم خدا دی کر کے نہ ساڈے نال دا دنیا چ کوئی نہیں مریا اس کو کہتے ہیں زندہ لاش جس پر نہ کوئی بین کرے نہ کوئی جنازہ پڑھے ٹردا پھردا مردہ ہو اصا ٹرتے پھرتے مردے ہیں اصا مرے پے ہیں جو سانو آخن اصا اوے پہ کرنے ہیں اور اللہ تعالی دا سچا قرآن آخیا مرتد کر دین گے یہ ہوں مرتد ہوئے پے اصا پتہ نہیں کنے ایک ایمان قیامت نو پتہ نہیں کنے ایک مسلمان اٹھن گے تو کنے ابو جہل نال اٹھن گے تو قیامت نو فیصلے ہوسن قسم خدا دی کر کے پیانا سچ دسنے میں بخل نہیں کیتا نہ میں ڈریا نہ میں کوئی لالچ کی حق سچ تیرے سامنے بیان کر دیتا ہے اگاں تیرا نصیب ہے جے قبول کرے گا تو دونوں جہان تر جاویں گا آخر دعوانا الحمدللہ کونڈیاں دا ختم پوچھا ہے واہ واہ صدقے جاواں اس قوم پوری دا کونڈا ہویا ہے لیکن ختم دا حالے کونڈا نہیں ہویا میں مسئلے کونڈے دے نہیں دستا جڑا کونڈا ساڈا ہویا پیا ایمان والا میں پہلا اون دے مسئلے دسے وہ پورے کرسو تے پھر اگاں ایک کونڈے والے مسئلے بعد دس رمضان شریف تو بعد چک نمبر 136 بورے والے دے وچ 13 ذیقعد بروز منگل یعنی عید والے چند تو اتلے چند دی 13 نو 136 ناچیز دا خطاب ہو سی باقی گلاں اتنے کریں گے انشاءاللہ العزیز میری کیسٹاں پہ 2 نمبر مولوی کی پہچان کیا ہے 2 نمبر مولوی کی پہچان ہے انگریز دے نال ہو سی سکول دے نال ہو سی آپ نے استنجا کرنے کے بعد وضو نہیں کیا تیمم کیا وسط کے وجہ جب آپ جہاں آپ نے ہاتھ دھوئے وہاں پانی موجود تھا یہ بے وقوف ہے انہوں مسئلہ دا پتہ کوئی نہیں جیسے سوال لکھے ہے انہوں مسئلہ معلومات واسطے دس جانا پانی ہندیاں قرآن پاک نو ہاتھ لانا ہوئے یا ذکر کرنا ہوئے مسجد وڑنا ہوئے تے بندہ تیمم کر کے تے ہاتھ لا سکتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا فتاوا بزازیہ شرح شریعت الاسلام وغیرہ کتاباں چاہیے مطلب اگر امام مسجد کی بیوی عمرہ کرے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں اتے ہوں چڈ گلوں دے ہوں بچی مڑ بچی کہندی پئی اتے بچتی کہندی ہے عورت کی چھاتی سے دودھ حلق میں چلا جائے تو نکاح ٹوٹ جائے گا کہ نہیں نہیں ٹوٹتا کوئی آدمی جائیداد کی خاطر اپنی بیوی کو بہن بنائے ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا کہ نہیں بڑی ترقی کر گئے ہو بھائی جائیداد کی خاطر بیوی نو بہن بنا دیتا ہے معراج کی رات بہرحال بیوی نو بہن یا ماں آکھن دے نال نکاح نہیں ٹوٹتا معراج کی رات کو 5 نمازیں مقرر ہوئیں ان میں وتر کا ذکر نہیں ہے تو 5 تے پوریاں کر وتر دے پیچھے پایا گیا ایک پردہ نہیں تو 5 نہیں کرتے آپ کا کہنا ہے کہ امامہ باندھ کر مسواک جیب میں ڈال کر سفید کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا تو مجھ پر واج نازل ہو برائے مہربانی اس پر روشنی آپ کی بیگم نے FA کیا ہوا ہے میں کوئی بغیرت نہیں جو FA والی میں نو چاہیے سی صرف میری رن میں مشترکہ نہیں تھی لینی ہاں جیڑی ہوے FA بھی وہ سکول والوں کے نال بھی باندھی ہے ہر پاسے باندھی ہے تو مینوں وہ چاہیے تھی جی میرے نال بیٹھے
آئے مشترکہ کھاتا میں دلہ نہیں، اس واسطے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال میری بیوی دا پورے ملک دے اندر کسے سکول وچ نام درج ہوئے تو میں جرمدار ہوں۔ میں کوئی پاگل ہاں؟ آپ کی اپنی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے ابرار الحق کا ڈانس کہاں دیکھا؟ اگر ٹی وی پر تو کس کے؟ آپ نے ابرار الحق کا ڈانس کہاں دیکھا؟ یہ سوال کسے لکھیا ہے؟ یہ جنہیں لکھیا ہے نا، ہو سکتا ہے میں اندے کول کدی بیٹھا ہوا تے اے اگوں لا کے بیٹھا ہوئے تے سارے ٹبر نو پیا وکھاندا ہوئے تے میں بھی نال بیٹھا ہوا تے میری بھی نگاہ پی گئی ہوئے، مکالا روزانہ بازار بھرے پین حالے پوچھدا ہے پیا یہ کوئی بس نہیں جتوں سفر کریے تے ٹی وی چکلا نہ ہوئے تے حالے مینوں پوچھدا ہے پیا کتنے ویکھے۔ اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم یا رب العالمین یا رب العالمین۔ صدقہ حبیب کریم معافی دے، پناہ دے اللہ، اپنے عذاب تو پناہ دے۔ اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد